السلام علیکم بچوں، آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے حمد کی تشریح کرنا۔ اس حمد کو میں نے پڑھا دیا ہے، یہ جان پہچان ہے 10ویں جماعت کے لیے، کلاس 10 کے لیے ہے۔ اس نظم کو میں نے پڑھنا سکھایا ہے، آج اس کے ہم تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ یہاں دیکھیں حمد ہے، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلت ان کو جواں بنائے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اسی کو ہم تشریح کہیں گے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس کی تشریح ہم دیکھیں گے۔ مذکورہ اشعار اسماعیل میٹھی کے حمد سے ماخوذ ہے۔ یہ اشعار جو ہیں حمد اسماعیل میٹھی کی لکھی بھی ہے۔ مذکورہ اشعار اسماعیل میٹھی کے حمد سے ماخوذ ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خدا کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اس جہاں کی تعمیر میں خدا نے آسمان کا سائبان بنایا اور دنیا کے تمام مخلوق کو آباد ہونے کے لیے زمین بنائی۔ اس زمین پر طرح طرح کے گل بوٹے اگائے اور سبزہ زاروں کا خوشنما چادر بچھایا، اور چرند و پرند کی بقا کی خاطر اسباب تیار کی۔ غرض کی خدا کی وحدانیت کے لیے اپنے قادر مطلق ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہوئے تمام مخلوقات کے لیے زندگی کی خوشیاں اور رمق مہیا فرما دیے ہیں۔ خدا کی شان کریمی کی جتنی بھی حمد و ثنا کی جائے کم ہے۔ اب ہم دوسرے اشعار دیکھیں گے۔ سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔ اب ان اشعار کا ہم تشریح کریں۔ یہاں دیکھیں گے اشعار ہے، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا۔ یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔ اس اشعار کو ہم تشریح کرنا سیکھیں گے۔ یہاں دیکھیے، قدرت نے تیری ان کو تسبیحاں بنایا۔ پیش نظر شعر، پیش نظر شعر اسماعیل میٹھی کے حمد سے ماخوذ ہے۔ یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں مندرجہ بالا شعر، یعنی کہ اوپر جو لکھا ہے یہ شعر کو ہم مندرجہ بالا شعر بھی کہیں گے۔ مندرجہ بالا شعر اسماعیل میٹھی کے حمد سے ماخوذ ہے، یا پیش نظر شعر اسماعیل میٹھی کے حمد سے ماخوذ ہے۔ شاعر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ان کے احسانوں کا اعتراف کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم اہل زمین کو، شاعر کا کہنا ہے کہ ہم اہل زمین کو سورج سے جو ہدت ملتی ہے وہ عنایت کریمی ہے۔ اگر سورج سے گرمی نہ ملتی تو یہ زمین برف کا تودہ بن کر رہ جاتی، جہاں زندگی معدوم ہو جاتی اور یہ کائنات مخلوقات سے خالی ہو جاتی۔ لہٰذا خدا نے سورج بنا کر اسے اتنا گرم کیا ہے کہ اس کی گرمی سے ٹھنڈک ختم ہو گئی اور آبادیوں کے قائم ہونے کا ضامن بنا۔ اس کی روشنی سے ہم کارہائے زندگی کا عمل پورا کرتے ہیں، جو ہمارے بہت بڑی عنایت ہے۔ خدا نے پہاڑوں سے کیا خوشنما جھرنے نکالے، ویرانی کو دور کرنے کے لیے جنگلوں کو قائم کیا، جہاں طرح طرح خوبصورت خوشنما کارآمد پودے اگائے۔ ان جنگلوں اور باغات میں درختوں کے شاخوں پر طرح طرح کی چڑیاں پیدا کیے، اور صبح سویرے چڑیوں کی چہک ایک دلکش فضا آفرینی ہوتی ہے جو دل کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بظاہر چڑیوں کی چہک، اصل میں وہ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ چڑیوں کی چہک اصل میں وہ خدا کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے، اس میں جتنا بھی ورڈ ہے اس کا میں نے لکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کل کے ویڈیو میں میں نے املا لکھنا سکھایا ہے۔ یہاں دیکھیں جو ہارڈ ورڈ ہے اس میں نے لکھنا سکھایا ہے اردو املا: مذکورہ، ماخوذ، گل بوٹے، مطلق، رمق، سائبان، اطراف، حدت، عنایات، تودہ، معدوم، کارہائے فضا، آفرینی، ثبوت۔ اس طرح سے میں نے لکھنا سکھایا ہے۔ اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، جو ہارڈ ورڈ ہے آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ کر کے پریکٹس کیجیے گا۔ اب یہاں دیکھیں آخری شعر ہے، اس کی ہم تشریح کریں گے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر،
رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ اس نظم میں، اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ آئیے اس کی ہم دیکھیں گے۔ رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمتیں میسر، ان نعمتوں کو تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گا بنایا۔ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے تشریح ہم پڑھیں گے۔ پیش نظر شعر، پیش نظر شعر اسماعیل میٹھی کے حمد سے ماخوذ ہے۔ شاعر خدا کی رحمتوں اور نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر جگہ تیری قدرت اور رحمتوں و نعمتیں جلوہ افروز ہیں۔ خالق ربانی کی کن کن نعمتیں اور رحمتوں کا ذکر کریں؟ ہر جا تو ہی تو ہے، ہر جا یعنی کہ ہر جگہ تو ہی تو ہے۔ خدا کی شفاف کاریگری پر غور کریں تو عقل حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو ہی مثال بنا لیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام انسان یکسانیت کے باوجود شکل و شباہت، بول چال، رہن سہن، قد کاٹھی میں مختلف ہے۔ وہ کتنا بڑا ماہر خالق کے کسی بھی انسان کو ایک دوسرے کا مشابہ نہیں بنایا۔ اس لیے شاعر خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی وحدانیت، قدرت، واحد خالق ہونے کا اعتراف کرتا ہے، خدا کی خوبیوں اور اوصاف کو بیان کرتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ سوال نمبر 2 ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جواب دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ تو جواب ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ شاعر اسماعیل میٹھی خدا کا حمد و ثنا کرتے ہوئے خالق باری کے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ پھول، گل، بیل بوٹوں کو اس زمین پر خدا نے اگا کر زمین کو گلزار بنایا ہے، اس لیے شاعر خدا کے اس کارگہ ہستی کا متعارف ہے۔ خدا کی قدرت نے ہی وہ طاقت و توانائی عطا کی جس کی وجہ کر بیل بوٹے زمین سے اگائے گئے اور کھلے ہوئے خوشنما پھول نظر آئے۔ ایگزام میں اسی طرح سے سوال اور جواب آتا ہے تو آپ ضرور یاد کیجیے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ جواب دیکھیں، شاعر نے خدا کی تخلیق کردہ عنایات کا بے حد ممنون و مشکور ہے۔ جہاں خدا نے زمین کو آباد کرنے کے لیے انسان، شجر یعنی کہ درخت، شجر، جمادات اور بے شمار چیزوں کو خلق کیا یعنی کہ پیدا کیا، وہیں آسمان پر بے شمار تارے، چاند اور سورج کی تخلیق کر اہل ارض کو زندگی عطا کی۔ شاعر نے سورج کو چشمہ سے تشبیہ دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح چشمہ سے برآمد پانی کھیتوں، کھلیانوں اور انسانوں کو سیراب کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح سورج کی شعاعیں اہل زمین کو زندگی عطا کرتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ تو جواب ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ شاعر اسماعیل میٹھی نے خدا کو مالک کائنات مانتے ہوئے ہر چیز پر خدا کی قدرت اور جلوہ نمائی ظاہر کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی مخلوق کی جمع ہے مخلوقات، دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں سبھی اپنی اپنی زبان اور طریقے سے خدا کی تعریف و توصیف میں لگے ہوئے ہیں۔ چڑیا بھی خدا کی تسبیح خوانی میں لگی ہوئی۔ صبح سویرے چڑیا اپنے اپنے گھونسلوں میں یا باہر نکل کر اپنی اپنی زبان میں خدا کی تسبیح کرتی رہتی ہیں۔ یہ تمام تحریک
خدا کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، آخری شعر میں کارخانہ سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانہ سے کیا مراد ہے؟ یہاں دیکھیں جواب میں ہم دیکھیں گے، جواب نمبر 4 ہے، شاعر اسماعیل میٹھی حمد میں خدا کی شان کریمی کے قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ، سوال کے جواب میں آپ ضرور شاعر کا نام لکھیے گا۔ شاعر اسماعیل میٹھی حمد میں خدا کی شان کریمی کے قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی ہے، یہ کاریگری ہوگا، کاریگری ٹپکتی ہے، یعنی ہر ایک ایسا ماہر کاریگر جس پر چیز کی تخلیق پر عبور حاصل ہے۔ شاعر خدا کے حضور عرض کرتا ہے کہ تو نے اس کارخانہ مطلب دنیا کو خلق کر رائگاں بنایا۔ شاعر اسماعیل میٹھی حمد میں خدا کی شان کریمی کے قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر چیز سے تیری کاریگری ٹپکتی ہے، یعنی ایسا ماہر کاریگر جس پر چیز کی تخلیق پر عبور حاصل ہے۔ شاعر خدا کے حضور عرض کرتا ہے کہ تو نے اس کارخانہ مطلب دنیا کو خلق کر رائگاں بنایا۔ عملی کام، سوال ہے اس نظم کی روشنی میں نیچے دیے گئے مصرع پر 5 جملے لکھیے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تو ہم یہاں پہ نمبر دے کے لکھیں گے۔ نمبر 1 میں دیکھیں، سب تعریف خدا کی ہے، سب تعریف خدا کی ہے۔ خدا نے ارض و سما کی تخلیق کی، ارض و سما مانے زمین و آسمان، زمین و آسمان کی تخلیق کی اور اس میں مختلف اقسام، قسم کی جمع ہے اقسام، مختلف اقسام کی زندگیاں، زندگی کی جمع ہے زندگیاں، پیدا کر کے اسے زندہ رہنے کے اشیاء بنائے۔ نمبر 2 میں دیکھیں، حدت و تمازت کے لیے سورج بنایا، گرمی کی شدت اور دھوپ کی تیزی، گرمی کی شدت اور دھوپ کی تیزی، یہ سبھی جتنے بھی ہارڈ ورڈ ہیں اسے میں نے لکھنا سکھایا ہے۔ اردو املا میں نے سبھی الفاظ کو لکھنا سکھایا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہاں سے چیک کر لیجیے گا اور سبھی کو آپ لکھ کر کے پریکٹس کیجیے گا تاکہ صحیح آپ لکھ سکیں۔ نمبر 3 ہم کیا لکھیں گے، رات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے خوبصورت چاند بنائے۔ نمبر 4 ہے سبھی مخلوقات، مخلوق کی جمع ہے مخلوقات، میں بیچ میں جمع جو ہے اس کا میں واحد بتا رہی ہوں تاکہ ایگزام میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ سبھی مخلوقات خدا کے حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ نمبر 5 دیکھیے، وہی معبود حقیقی ہے اور خالق کائنات، وہی معبود حقیقی ہے اور خالق کائنات۔ اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کچھ سوال ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سرکار نے انہیں ادبی خدمات کے صلے میں کون سا خطاب دیا؟ تو جواب ہے خان صاحب کا خطاب سے نوازا۔ خان صاحب، کون سا خطاب ملا؟ خان صاحب کا۔ سوال نمبر 2 ہے، آپ کو بچوں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو بچوں کا شاعر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جواب دیکھیں کیا ہے، آپ کی بیشتر نظمیں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ آپ کی بیشتر نظمیں یا زیادہ تر نظمیں، نظم کی جمع ہے نظمیں، آپ کی بیشتر نظمیں بچوں کے لیے لکھی گئی ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، شیخ محمد اسماعیل میٹھی کا کوئی شعر سنائیں۔ تو جواب دیکھیں کیا ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر، ملے خشک روٹی یعنی کہ سوکھی روٹی، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف ذلت کے حلوے سے بہتر ہے، ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف ذلت کے حلوے سے بہتر ہے۔ یہاں دیکھیں میں نے تشریح کرنا سکھایا ہے، ان سبھی اشعار کے میں نے تشریح کرنا سکھایا ہے۔ اب یہاں پہ ہے سوال جواب، 4 سوال ہے، چاروں سوال کے جواب کو میں نے کرنا سکھایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ اگر پسند آتی ہے، ذرا سی بھی ہیلپ فل لگتی ہے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔